बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जन्नत कितने हैं और जन्नतियों के दर्जे कितने हैं और कौन से लोग किस दर्जे को पाएंगे और किस जन्नत में चले जाएंगे। चलिए आइए आज की वीडियो में आप लोगों को ये सब दिखा देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सब कुछ हमें बताने वाले हैं और हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जन्नत कितने हैं और जन्नतियों के दर्जे कितने हैं और कौन सा अहली ईमान कौन से जन्नत में चला जाएगा। ये सब देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो चलिए आइए अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं। आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अज़वाजन सलासा, और ऐ इंसानों तुम तीन ग्रोहों में बंट जाओगे। क़यामत वाले दिन तीन किस्म के लोग होंगे। दुनिया में वैसे तीन किस्म के लोग होते हैं, काफिर, मुनाफिक और मुमिन। क़यामत वाले दिन भी तीन ग्रोह होंगे। एक होंगे आला दर्जे के जन्नती, साबिकून अल अव्वलून, अंबिया हो गए, उनके साथी हो गए और क़यामत तक आने वाले जो आप समझ लें एलीट दर्जे के मुसलमान हैं, जिस तरह के इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये लोग। दूसरे आम जन्नती और तीसरे दोस्ती। अब वो तीनों ग्रोहों का अलग अलग जिक्र है। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, ऐ इंसानों तुम तीन ग्रोहों में बंट जाओगे, और जिन्नात भी इसमें शामिल है। फ़अस्हाबुल मईमनति मा अस्हाबुल मईमना, तो जो दाएं हाथ वाले होंगे, जो मईमाना का तर्जुमा हो सकता है बरकत वाले, जो जन्नती लोग होंगे, आम दर्जे के जो जन्नती होंगे, तुम क्या जानो उन जन्नतियों का मकाम। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और जो बाएं हाथ वाले हैं, जो बदकिस्मत लोग हैं, जो दोस्ती हैं, तुम क्या जानो कि उनके साथ क्या होने वाला है। व साबिकून साबिकून, और जो सब पर बाजी ले गए, आला दर्जे के जन्नती, सिद्दीकीन, अंबिया और सालिहीन, जो ऊपर दर्जे के, उलाइकल मुकर्रबून, वो तो बहुत बड़े मुकर्रब बारगाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनका नाम क्या लिया, वो साबिकून साबिकून। और तीसरा ग्रोह जो आगे रहने वाले हैं, वो आगे ही होंगे, वहां भी, वो वहां पे भी आगे ही होंगे। उलाइकल मुकर्रबून, वो होंगे अल्लाह के खास मुकर्रब, फी जन्नातिन नईम, ऐशो सुरूर के बागात में। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे जो लोग गुजर चुके उनमें से, और तादाद में बहुत थोड़े होंगे जो लोग बाद में आने वाले हैं, यानी तुसी मैं, इनमें से बड़े थोड़े होंगे वो। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वलीन जो शुरू के लोग हैं, उनमें तो बहुत से होंगे, लेकिन बाद वालों में थोड़े होंगे जो तीसरे दर्जे के, जो जिनका जिक्र हुआ ना, जो साबिकून है। जन्नती तो दोनों तरफ आएंगे, कुरान में आगे आ जाएगा। जन्नती है वो जो फौत हो चुके, उनमें से भी बहुत होंगे, आने वालों में से। लेकिन जो आला दर्जे के जन्नती हैं, वो तो फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। उस वक्त ज़्यादा यानी तादाद में लोग थे जो आला दर्जे के मुसलमान थे। और ये सिर्फ हमारी उम्मत के लिए नहीं है, बाकी उम्मतों में भी, यानी बाकी पैगंबरों की उम्मतों में भी जो उनके असहाब थे, वो आला दर्जे वाले ज़्यादा होंगे, और बाद में उनके फॉलोअर्स में से आला दर्जे वाले कम होंगे। और ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। अला सुरुरिम मौदूना, अब ये देखें ज़रा, ये जो आला दर्जे के जन्नती हैं, उनकी शान सबसे पहले अल्लाह बयान कर रहा है। तीन ग्रोह बना दिए ना, जन्नती, दोस्ती और आला दर्जे के जन्नती, अंबिया और नेकोकार। पहले अल्लाह ताला उनकी जन्नत का जिक्र कर रहा है कि वो किस लेवल की जन्नत में होंगे। अला सुरुरिम मौदूना, वो उन पलंगों पर होंगे, उन बिस्तरों पर, तख्तों पर, जो सोने की तारों से बने हुए होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिया लगाए बैठे होंगे आमने सामने। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके इर्द गिर्द नौजवान लड़के एक जैसे रहने वाले, वो उनके खिदमतगार होंगे। यहाँ पे तो कोई छोटा बच्चा घर में पालता है ना इस काम के लिए कि नहीं, वो घर के काम काज करेगा, फिर वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी करनी पड़ जाती है, फिर नवा बच्चा रखना पैदा है। ओ थे कोई मुसीबत नहीं सर, छोटे बच्चे खिदमतगार मिलेंगे और ना थकेंगे ना बड़े होंगे कि आपको शादी की टेंशन हो उनकी। वो अल्लाह ताला हमारे हमेशा एक जैसी उम्र के रहेंगे।
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے. یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں. یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے. تو وہاں پہ ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے. وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں. سر ہر جنت، یہاں پہ بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے. اچھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے. اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی، اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہے. ہمارے لیے کیا ایک یعنی مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی، اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی. لہذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ، کئی لوگ ای میل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں جنت کی تیاری کریں جی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے. نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر، یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں، نیکیاں بھی ساتھ ہوں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات. بڑی پوائنٹ کی بات ہے، گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں، کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلال ہی ہے. وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے، وہاں تو شراب بھی حلال ہے، وہاں تو ریشم بھی حلال ہے، اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی. دنیا میں بعض کا کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خواہ مخواہ کوفت ہو جاتی ہے. جنت میں وہ کوفت بھی نہیں، ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر طرف سے سلام کی ندائی آ رہی ہوگی. جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم، سلامتی بھیج. یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا. واصحاب الیمین، اب آ جائیں جی جناب عام جو جنتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے، ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے. عام جنتی بھی، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی. فی صدر مخدود، وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی، یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں، اب یہ دنیا والے بیر نہ آپ سمجھیے گا، وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھے. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں. اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر. وماء مسکوب، اور پانی کی آبشار ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو، یہ ہلے کچے نے، نہیں، اسی ٹائم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں. وفرش مرفوعہ، اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر، پلنگوں پر. انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواریاں بنایا ہے.
وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے. عرباً اترابا، اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی، نہ سر. آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی. کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر. تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے. سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی، اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت. وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں. سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن وحی کا معجزہ. اللہ اکبر. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. تو ملتے ہیں معزز ناظرین ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.